علماء اہل سنت زندہ باد اعلیٰ حضرت علامہ سجاد احمد صاحب زندہ باد. معزز سامعین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی میرے بھائی میلاد پاک میں بیٹھے ہیں، اگر ان کی جیب میں رومال دستی ہو تو اپنے سروں کو ڈھانپ لیں. یہ محفل پاک ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے آقا کی بارگاہ میں بانداز غلامانہ نذرانِ عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک ایک بڑا ہی عظیم وظیفہ ہے اور بزرگوں نے اس کے فضائل و مناقب میں بے شمار باتیں لکھی اور بیان فرمائی ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا رب کی بارگاہ میں مانگو تو دعا سے پہلے درود پاک پڑھ لو، دعا کے بعد درود پاک پڑھ لو. انشاءاللہ تمہاری دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، کیونکہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور جب آگے پیچھے دونوں جانب مقبول درود پڑھا ہوگا تو بیچ میں جو چیز ہوگی وہ بھی مقبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور ہم سب تو آدمی ہیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد ہیں. اللہ عز و جل نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے اور ان 18,000 مخلوقات میں ہمیں سب سے افضل مخلوق بنایا. اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا. اگر ہمارا رب چاہتا تو ہمیں چوپایا بنا دیتا، درندہ بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، وہ حشرات الارض کے زمرے میں پیدا کر دیتا، وہ کیڑا مکوڑا بنا دیتا، ہم نالیوں میں تیر رہے ہوتے. کون سی دعا مانگ کر ہم پیدا ہوئے تھے کہ یہ مولا ہمیں امت محمدیہ ہی میں پیدا کرنا، مگر اس رب نے ہمیں انسان بنایا، افضل المخلوقات بنایا. اور انسان بنانے کے بعد بھی دیکھو سب سے افضل نبی کی افضل امت میں پیدا فرمایا. آج ہم جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو رسول کی محفل میں بیٹھا وہ گویا جنت کی کیاریوں میں بیٹھا. جب تم رسول کی محفل میں بیٹھو تو یہ دل جما کے بیٹھو کہ گویا رسول
کے چہرے انور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور مسلمان اگر یہ تصور کر لے کہ نبی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو قسم خدا کی اس کے ادب و احترام کا عالم کیا ہوگا، اس کی نیاز مندی کی کیفیت کیا ہوگا۔ اس رب نے ہمیں اس مقدس محفل میں بیٹھنے کے لائق پیدا فرمایا، آدمی بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے اور بستے ہیں ان سے پوچھو 18,000 مخلوقات میں آپ کون ہیں، تو وہ کہیں گے ہم آدمی ہیں، انسان ہیں۔ اور آدمی کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد کو ہی آدمی کہا جاتا ہے۔ گویا دنیا میں وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں مگر ان کا یہ ماننا حق ہے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمان رکھتے ہیں، جو بے دین ہیں اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو اپنے کو ہر مذہب سے الگ مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان پہلے بندر تھا ترقی کر کے انسان بن گیا، ان سے بھی پوچھو کہ تم کون ہو تو وہ کہیں گے ہم آدمی ہیں۔ وہ نہیں کہیں گے کہ ہم بندر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے نظریے کا رد خود وہ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، اپنے کو وہ آدمی مان رہے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمانے کے بعد کہاں رکھا؟ جنت میں۔ کون سی جگہ ہے جنت؟ ایسی جگہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے بے بہا نعمتوں کو رکھا۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتوں کو تمہارے لیے رکھا ہے کہ نہ تمہارے کانوں نے سنا ہوگا اور نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن میں تمہارے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جو تمہارا دل کرے گا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ آپ چاہو گے کہ ہمیں انار کھانا ہے تو انار کا ذائقہ آپ کو ملے گا، ایسا پھل آپ کو دیا جائے گا جس سے انار کی غذائیت اور اس کا ذائقہ آپ کو حاصل ہوگا، مگر اس پھل کو دنیا میں آپ کی نظروں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، قرآن فرماتا ہے کہ جنت میں تمہیں ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی جن چیزوں کا تم مطالبہ کرو گے، جو بھی مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور یہ کیا ہوگا؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ تم رب کے مہمان ہوگے تو تمہاری ضیافت میں اللہ عز و جل ایسی نعمتیں پیدا فرمائے، ایسی جنت میں حضرت آدم کو رکھا۔ کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی مایوسی نہیں، کوئی اداسی نہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ اداسی آپ کے چہرے پر چھا گئی۔ رب کریم نے پوچھا، اے میرے بندے آدم، اے میرے نبی آدم، یہ اداسی کیسی؟ جنت میں تو میں نے بے بہا نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ساری نعمتیں تیری مجھے حاصل ہیں مگر تنہائی کی وجہ سے میں اداس ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھی بھی پیدا کیے دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، رب تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت مائی حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر سامنے ایک خوبصورت خاتون ہے۔ آپ نے بات کرنا چاہا، کلام کرنا چاہا، قریب ہونا چاہا، رب نے فرمایا نہیں اے آدم، ایسے نہیں، بغیر نکاح کے تم بات نہیں کر سکتے، تمہارا نکاح ہوگا حوا کے ساتھ۔ اللہ عز و جل نے نکاح کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ نکاح کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا
میرا جو محبوب ہے، نبیوں کا جو سردار ہے، وہ تیری ہی اولاد میں آئے گا، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہوگا، پہلے اس نبی پر 30 مرتبہ درود بھیجو تاکہ اسی درود کو میں تیرے نکاح کا مہر بنا دوں۔ جب درود بھیجو گے تو میں اسی درود کو تیرے نکاح کا مہر قرار دے دوں گا، اور پھر حوا کے قریب ہونا میرے لیے جائز ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی دو عالم پر 30 مرتبہ درود پاک پڑھی اور اللہ نے اس درود کو مہر مقرر کر دیا۔ ہم جو دنیا میں پیدا ہوئے یہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے، مہر تو میرے نبی کے درود کو بنایا گیا، اور ہم حضرت آدم کی وفادار اولاد ہیں، جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو وہ ہم نبی پر درود پاک بھیج لیا کرتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، گھر میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، کوئی بھی موقع ہوتا ہے، مومن کا ایمان بولتا ہے کہ میلاد پاک ہونا چاہیے، محفلیں مقدس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ حضرت آدم ہمارے دادا جان نے نبی پر درود پڑھا ہے، تو ہم بھی ہر لمحہ نبی پر درود کا سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم آدمی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، ان پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے، ہمیں بھی نبی پاک کی تعظیم، ان کی محبت اور ان کا عشق اپنے دلوں میں بسانا چاہیے۔ رب فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ تم ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہو، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ ساری امتوں میں سب سے افضل امت رب کریم نے امت محمدیہ کو بنایا۔ اب ذرا غور کریں، ہمارا پیغمبر 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سب سے افضل نبی، اور ہم 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، اور یہ امت تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے افضل امت، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دنیا میں ہمارا مقام سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارا مرتبہ سب سے اونچا ہونا چاہیے، دنیا کے ہر محکمے اور ہر شعبے میں ہمیں اعلیٰ درجے پر قائم رہنا چاہیے، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ مال و دولت کا محکمہ ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی لائن ہو، ہر لائن میں مسلمان کو اول نمبر پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے افضل مخلوق ہے۔ مگر آج سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستان میں ساری قوموں میں سب سے بدتر قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ الیاذ باللہ، سب بار افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والی ساری قوم میں سب سے پست حالت اگر کسی قوم کی ہے تو وہ مسلمان کی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ آپ تو سب سے افضل امت تھے، آپ تو سب سے افضل مخلوق تھے، سب سے اعلیٰ نبی کی امت میں رب نے آپ کو پیدا فرمایا تھا، مگر آپ پست کیوں ہو گئے؟ ہر میدان میں آپ پیچھے ہیں، نہ دولت میں آپ آگے ہیں، نہ سیاست میں آپ آگے ہیں، نہ افسری میں آپ آگے ہیں، نہ دنیا کے کسی محکمے میں آپ آگے ہیں۔ کیوں؟ ہر میدان میں آپ پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علم میں آپ سب سے پیچھے ہیں، ایجوکیشن میں آپ سب سے پیچھے ہیں، پڑھائی لکھائی میں آپ سب سے پیچھے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ دنیا نے آپ کو لات مار کر کے پیچھے دھکیل دیا اور سارے شعبوں میں آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہر میدان میں پیچھے ہونے کی وجہ صرف ایک ہے، آپ علم میں سب سے پیچھے۔ ایک بہت بڑے یہودی انٹیلیجنس کے دانشور سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ پوری دنیا میں اسرائیل قوم جسے یہودی کہا جاتا ہے یہ 2% ہے، مسلمان 20 اور 25% کے تناسب پر پہنچ چکا ہے اور دوسری قومیں بہت اچھی تعداد میں ہیں، یہودی 2% ہو کر پوری دنیا پر حکومت کیسے کر رہا ہے؟ امریکہ اس کی کٹپتلی بنا ہوا ہے، برطانیہ اس کے سامنے ناچ رہا ہے، فرانس اور اٹلی اور دنیا بھر کے ممالک اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، عرب ممالک یہودیوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، یہ یہودی 2% ہو کر پوری دنیا کو نچا رہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس انٹیلیجنس کے دانشور سرغنا نے کہا تھا اس لیے کہ مسلمانوں پر جو قرآن اترا اس قرآن میں سب سے پہلی آیت جو اتری اس میں ان کے رب نے فرمایا اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ترقی جو دنیا میں ہمیں ملی ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے جو نسخہ دیا تھا اس نسخہ کو ہم نے اپنا لیا، مسلمانوں نے تو پڑھائی نہیں کیا مگر ہم نے اتنی پڑھائی کی کہ پوری دنیا کو اپنی غلامی میں سمجھ لو۔ مسلمان نہیں پڑھتا ہے مگر نبی پر قرآن اترا، جس ماحول میں قرآن اترا، جس سچویشن میں قرآن اترا وہ کیفیت کیا تھی؟ مکے میں نبی کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، کون سی برائی تھی جو عرب میں موجود نہ تھی؟ قتل و غارت کری عرب کے لوگ کرتے، خوریزی عرب میں ہوتی، لڑکیوں کو زندہ قبر میں گاڑنا یہ عربوں کا طریقہ تھا، زناکاری عام ہو چکی تھی، بت پرستی کو عروج مل رہا تھا، حسد بغض کینہ دنیا کی ساری برائیاں عرب کے لوگوں میں موجود تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو اس آیت میں لوگوں کو زنا سے روکا جاتا، شراب نوشی سے روکا جاتا، زناکاری سے روکا جاتا، ظلم و بربریت سے روکا جاتا، قتل و خونریزی سے روکا جاتا، مگر پہلی آیت میں ان برائیوں کو روکنے کی بات نہیں ہوئی، پہلی آیت ہی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب رب یہ چاہتا ہے کہ ساری برائیوں کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو علم حاصل کرو، کیونکہ جہالت کا علاج ہوگا تو ساری برائیوں کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں، کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ گئے، 5 بیماریاں آپ کو ہیں، سر میں چکر آ رہا ہے، پیٹ خراب ہے، کمر میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں تکلیف ہے، جتنی بیماریاں آپ اس کو بتائیں گے اتنا ہی ٹیبلٹ وہ بڑھاتا چلا جائے گا، پڑیا بڑی ہوتی جائے گی، بڑا سا جھولا بھر جائے گا۔ یہ عام ڈاکٹروں کا حال ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی ایم ڈی کے پاس جاتے ہیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ 20 دوائیں نہیں دیتا ہے، ایک ایسی اینٹی بائیوٹک آپ کو دے گا جو ساری بیماریوں کو اپنی گرفت میں لے لے گی اور 10 بیماریوں کا خاتمہ کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہر ہے، تجربہ کار ہے، اس کا ایکسپیرینس بڑا ہے۔ میرے رسول نے 1000 بیماریوں کا 1000 علاج نہیں بتایا، ایک علاج بتایا، علم حاصل کرو، اسی علم سے ہزاروں بیماریوں کا خاتمہ۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اس یہودی نے کہا کہ قرآن نے جو نسخہ دیا مسلمانوں کو وہ یاد نہ رہا مگر ہم یہودیوں کو بہت اچھی طرح یاد ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں؟
انہوں نے کہا ہمارا ایک بچہ دوسری قوموں کے 1000 بچوں پر بھاری ہوتا ہے، ہمارا علم کا معیار اتنا بلند ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا استقرار ہوا، اسی دن سے اس کے کھانے پینے پر توجہ دی جاتی ہے، اعلیٰ قسم کی خوراک کھلائی جاتی ہے، ماں کو ہر طرح کے گندے اور پراگندے ماحول سے بچایا جاتا ہے، ٹینشن سے اسے مکت کیا جاتا ہے، دنوں رات وہ میتھ کے حساب پڑھتی اور لکھتی ہے، گنت کا حساب پڑھتی اور اسکرین پر دیکھتی ہے، جس کا اثر اس بچے کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک جینیس بچہ بن کر کے دنیا میں آتا ہے، ایک عقل مند بچہ پیدا ہوتا ہے جو ہزاروں لوگوں کے برابر تنہا دماغ رکھتا ہے اور ہزاروں لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر کے علم کے میدان میں اپنی بلندی کا جھنڈا گاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا بچہ مدرسہ جائے یا نہ جائے ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا بچہ اسکول جائے یا نہ جائے ماں باپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ پورے ہندوستان میں 90% بچے جو 5ویں پڑھ کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں وہ قوم مسلم کے بچے ہیں۔ 85% بچے جو 8ویں پڑھ کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں وہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ 65% بچے جو ہائی اسکول پاس کر کے سعودی دبئی کا رخ کر لیتے ہیں وہ قوم مسلم کے بچے ہیں، اور 50% بچے جو انٹر پاس کر کے بھی علم کے میدان سے دور نظر آتے ہیں وہ قوم مسلم کے بچے۔ بتاؤ میرے بھائی کہاں ہیں ہم؟ کس مقام پہ ہم کھڑے ہیں؟ ہمارا بیٹا 5 پاس کیا، 8 پاس کیا، 10ویں پاس کیا، ماسٹر جی کہتے تھے بہت عقل مند لڑکا ہے، بڑا جینیس ہے، غضب کا دماغ پایا ہے، مگر انٹر پڑھنے کے بعد ہم نے پاسپورٹ بنوایا اور بھیج دیا پیسہ کمانے، جا سعودی دبئی، اور اسی کے ساتھ دوسری قوم کا بچہ جو بڑی مشکل سے گرتے پڑھتے انٹر تک پہنچا، فیل ہوا پاس ہوا، فیل ہوا پاس ہوا، اس نے پڑھائی پوری کی اور وہ ملازمت کے مقام تک پہنچا۔ 20 سال کے بعد ہمارا بیٹا جب پاسپورٹ بنوانے لکھنؤ جاتا ہے تو وہی پٹوا جو اس کے ساتھ کبھی پاس نہ ہو سکا وہی اس کی فائل پہ سگنیچر کرتا ہے اور اسی کی دستخط سے تمہاری اولادوں کے پاسپورٹ بنتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں؟ کیوں جہالت کے گڈھے میں گرنے کے لیے ہم متاولے ہوئے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی پڑھاؤ، جو بھی پڑھانا ہے پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، IAS بناؤ، PCS بناؤ، PCS بناؤ، جج بناؤ، جو بھی بنانا ہے بناؤ، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو آپ مولانا حافظ قاری ہی بنا دو۔ ہاں مگر آپ کے پاس اگر 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو دین کی تعلیم تو دلا دو اتنی کہ وہ دین کی حفاظت کر سکے، آپ کے خاندان کو بد مذہب ہونے سے بچا سکے، آپ کی آنے والی پیڑھیوں کی حفاظت کر سکے۔ ایسا نہ کیجئے کہ ایک بیٹے کا آپ نے انگلش میڈیم میں کرایا، ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، مرسڈیز کار میں بیٹھا کر اسے ڈراپ کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، اس کے لیے نئی اسکوٹی خرید کے دے دیا، اور دوسرا بچہ جو یسرنا القرآن اور عمر پارا سینے سے لگا کر حضرت علامہ ارشد صاحب کے مدرسے میں جا رہا ہے اور پیدل جا رہا ہے، سوچئے وہ بھی تو آپ ہی کا خون ہے، وہ بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے، جس کے کپڑے بھی صاف ستھرے نہیں، جس کے نہانے دھونے کا بھی انتظام نہیں، جس پر کوئی توجہ آپ نہیں کرتے، مگر رب نے کیسا انتظام فرمایا؟ رب نے فرمایا ٹھیک ہے اس کے لیے کار نہیں ہے تو نہ صحیح، اگر اس کے لیے اسکوٹی نہیں ہے تو نہ صحیح، اے جبریل جاؤ اس بچے کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، کیونکہ وہ میرے دین کو پڑھنے کے لیے چل رہا ہے، وہ قدموں کو اٹھاتا ہے اور اس کے قدم کے نیچے فرشتے اپنے نازک پروں کو بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔
یقیناً آپ کا بیٹا جج بنے گا، IAS بنے گا، PCS بنے گا، روڈ سے گزرے گا تو سارے لوگ کھڑے ہو کر اس کی زیارت کریں گے، لوگ اس کے ساتھ فوٹو کھچوانے اور سیلفی کھچوانے کے لیے بے قرار رہیں گے۔ زندوں کو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، مگر یاد رکھو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے وہ بالکل فائدہ مند نہیں ہے، ان کے لیے ذرہ برابر فائدہ مند نہیں ہے۔ مگر آپ کا بیٹا اگر حافظ بن گیا، عالم بن گیا، قاری بن گیا، عالم دین بن گیا، مفتی بن گیا، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کے علم کی برکت سے رب کریم مردوں کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ صرف دنیا والوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ زمین کے نیچے جو ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں طنز کرتے ہوئے مولانا، ایک صاحب کہنے لگے میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب فارم نہیں بھر پا رہے تھے، مجھے بڑی شرم آئی، وہ اسٹیشن پہ ٹکٹ کا فارم نہیں بھر پا رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا آپ پر افسوس ہو رہا ہے، آپ ایک فارم نہیں بھر پا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب فارم نہیں بھر پا رہے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے جج، بڑے بڑے انجینئر، پروفیسر سعودی دبئی سے 50,000 کا ٹکٹ لے کر کے گھر پہنچتے ہیں جب ان کے باپ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور مولوی صاحب سے کنارے جا کے پوچھتے ہیں ذرا بتائیے جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کا طریقہ بتا دیجئے، نیت باندھنے کا ڈھنگ بتا دیجئے۔ اس وقت مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ زندگی بھر باپ کی ساری کمائی حاصل کر کے اتنا بڑا منصب پایا، مگر باپ کا جنازہ پڑھانے بھر کا علم اس کے پاس نہیں ہے، پڑھنے بھر کا ہنر بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں بھی تو بہت افسوس ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی نہ دنیا والے دین والوں کو کمزور سمجھیں اور نہ دین والے دنیا والوں کو کمزور سمجھیں۔ بہت اچھی بات۔ جو جہاں ہے اپنا کام کر رہا ہے، ہاں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم عالم دین ہیں، ہم محلے کے امام ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے مقتدیوں کو وضو اور نماز اور دعاؤں کا طریقہ بتا دیں، اور اگر وہ بہت بڑا جینیس ہے، افسر ہے، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے قبرستان، مسجدوں اور عیدگاہ کو وقف بورڈ میں درج کرانے میں ہماری مدد کر دے۔ وہ دنیا کے معاملے کو جانتا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم مسلم کے سرمایہ کو بچانے میں وہ اپنے دماغ کا استعمال کرے۔ آج جو دنیا اللہ عز و جل نے جس کو دنیا دے دیا وہ دین والوں کو بالکل کمزور اور نکما سمجھ رہا ہے، اور جس کے پاس دین آ گیا وہ دنیا داروں کو حقیر نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا خلیج دونوں کے درمیان آ گیا، یہ اتنا بڑا گڈھا دونوں کے درمیان آ گیا جس کی وجہ سے ہماری قوم کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس یہودی نے کیا کہا تھا؟ اس یہودی نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں اس رسول کی تاریخ اور سیرت کو پڑھو۔ جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا مکہ میں، لوگوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھانا شروع کیا، ان کے ساتھیوں کو صحابہ کو اتنا ستایا اور اس قدر ان پر ظلم و بربریت کے داستان رقم کیے کہ وہ صحابہ نبی کے پاس آتے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوتا، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوتی، کسی کے سر سے خون بہہ رہا ہوتا، وہ صحابہ ظلم کو سہتے اور نبی کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیتے تو ہم مکہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر اپنی بچی ہوئی زندگی گزار لیتے، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، جب رب کا حکم آئے گا تب ہم مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر جائیں۔ وہ صحابہ اسلام کی یادگاری کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے۔ حضرت خباب جو کہ ایک صحابی رسول ہیں اور جنہوں نے اسی زمانے میں کلمہ پڑھا، ان کی پیٹھ سے کپڑا ہٹ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، فرمایا اے خباب تیری
پیٹھ پہ سفید داغ کا نشان مجھے نظر آیا، اگر تجھے سفید داغ کا مرض تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا، میں تیرا علاج کرتا۔ حضرت خباب ہیں مسکرانے لگے، پھر آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر ابل پڑا، رونے لگے، کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ جس کو سفید داغ سمجھ رہے ہیں، یہ سفید داغ نہیں ہے، یہ اس زمانے کا نشان ہے جب آپ تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں دوڑا کرتے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ظالموں نے مجھے تپتی ہوئی ریت پر آگ کے انگارے پر پیٹھ کے بل لٹا دیا، وہ چلتا ہوا کوئلہ پیٹھ کے بل مجھے لٹایا گیا، میرے بدن میں جو چربی تھی وہ پیٹھ کے راستے اس کوئلے میں جذب ہو گئے۔ یہ اسلام کو قبول کرنے کے عوض میں مجھے یہ نشان ملا ہے، یہ کوئی سفید داغ نہیں۔ کون سا ظلم تھا جو ان صحابہ پہ نہیں ڈھایا گیا؟ ہم پر بھی ظلم ہوتا ہے مگر ہمارے سامنے صحابہ کا نمونہ موجود ہے، مگر اولاً جن صحابہ پہ ظلم ہوا ان کے سامنے تو کوئی نمونہ موجود نہیں۔ کس نمونے کو دیکھ کر وہ صبر کر رہے تھے؟ جب نبی نے فرمایا کہ مکہ کو چھوڑو مدینے کو چلو، صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، جائیداد، پراپرٹی، باغ باغیچہ، کھیت کھلیان، کھجوروں کے باغات۔ بیوی نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو بیوی کو چھوڑ دیا، اولادوں نے نبی کا دامن نہیں چھاما تو اولادوں کو چھوڑ دیا، سب کی بلیہاری پیش کر دی اور مدینے طیبہ کو ہجرت کر گئے، نبی کے دامن کرم سے وابستہ رہے، مدینے طیبہ کو ہجرت کر گئے۔ اب بتائیے مدینے میں یہ صحابہ سب سے زیادہ کس چیز کے ضرورت مند تھے؟ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ زمین جائیداد تھی، نہ سر پر رکھنے کو کوئی سایہ اور چھت تھی، وہ فقیر مسکین بے بس بے یار و مددگار صحابہ مدینے میں گئے۔ ظالموں نے وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا، ٹارچر کرنا شروع کیا۔ ملک شام تجارت کو جاتے، راستے میں اگر کوئی مدینے کا مسلمان ملتا تو اسے قتل کر دیتے، اس کا مال لوٹ لیتے، ان پر ڈاکہ زنی کا حملہ کراتے۔ اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ یہاں بھی مدینے میں بھی سکون سے رہنے نہیں دے رہے ہیں، تو بدر کے مقام پر پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کفار کو ناکوں چنے چبوا کیے، 70 کفار قتل کیے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جو قیدی بنے وہ نبی کے سامنے لائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاتھ پکڑے ہوئے بے یار مددگار قیدی ترس کو رحم کو بھی مانگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اتنی رقم دے دو تمہیں آزاد کر دیا جائے، تھوڑی سی رقم، بہت معمولی سی رقم دے دو، آزادی لے لو۔ لوگوں نے وہ رقم پیش کی اور آزاد ہو گئے، مگر بہت سارے ان میں سے ایسے تھے جن کے پاس وہ رقم نہ تھی۔ اگر نبی چاہتے تو اڑ جاتے اور کہتے کہ یہ رقم تمہیں دینا ہوگا، چاہے تم مکہ سے منگوا لو مگر یہ رقم ادا کرنا پڑے گا۔ مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جس کے پاس یہ رقم نہیں ہے، تم میں کا ایک قیدی میرے 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، میں اسے آزادی عطا کر دوں گا، میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ جب میں نے نبی کی سیرت میں اس چیز کو پڑھا تو ہم نے جان لیا کہ اس مصطفیٰ کی نظر میں نہ دولت کی کوئی اہمیت ہے، نہ مال کی کوئی اہمیت ہے، نہ سلطنت کی کوئی اہمیت ہے، نہ زمین و پراپرٹی کی اہمیت ہے۔ اس نبی کی نظر میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ علم کی اہمیت ہے، لکھائی پڑھائی کی اہمیت ہے۔ اس رسول نے کہا ایک تم نے کا کوئی انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دے، میں تمہیں آزادی عطا کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائے کہ علم کس قدر ضروری ہے۔ میرے نبی خوب جانتے تھے کہ یہ مٹھی بھر صحابہ جب علم سے آشنا ہو جائیں گے
تو پوری دنیا کی سلطنتوں کو اپنے قدموں میں لا کر کے ڈال دے. اور ہوا بھی یہی. جب صحابہ علم کی دولت سے آراستہ ہوئے تو قیصر و کسریٰ، روم اور فارس اور بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کے قدموں میں آ کر کے گر گئی. یہی ہوا. آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم کی دولت سے بہت دور جا چکے. میرے بھائی، آپ اندازہ لگائیں، وہ صحابہ جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے، ان میں بہت سے غریب صحابہ بھی تھے. 70 سے زیادہ صحابہ ایسے غریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا، اسی چبوترے پر بیٹھے رہتے اور آس لگائے ہوتے کہ کوئی مدینے کا سیٹھ آئے اور صدقے کی کھجوریں پھینک جائے. لوگ لا کر کے چبوترے پر کھجوریں رکھتے، ایک ایک کھجور کے پیچھے 10 صحابہ دوڑ پڑتے. جس کو کھجور مل گئی اس نے کھایا، جسے نہیں ملی اس نے گٹھلی چوس کر اپنی پیاس بجھا لیا، اپنے دل کو تسلی دلا لیا. یہ وہ صحابہ تھے، پہننے کو بدن پہ کپڑا نہیں ہے، کھانے کو لقمہ نہیں ہے. نبی نے انہیں اجازت دے رکھی ہے کہ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر نمازیں پڑھو، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو تمہاری صدر کھل جائے گی، تمہاری شرمگاہ نظر آ جائے گی. جب آذان مؤذن دیتا تو چبوترے سے گھسٹتے گھسٹتے مسجد نبوی میں چلے جاتے. بیٹھے بیٹھے زمین پر گھسٹتے ہوئے نبی کی مسجد میں جاتے اور ہر نماز مصطفیٰ جان رحمت کی خطبہ میں ادا کرتے. ہمارے پاس تو 20 جوڑے کپڑے ہیں، ہمارے پاس تو سکے کھنکھنا رہے ہیں، ہمارے بینک بیلنس اور تجوریوں میں اتنی دولت ہے کہ شداد کو پتہ چلے تو وہ بھی قبر میں کلیجہ پیٹے گا. بڑے بڑے بادشاہوں کو جو آشائشیں دی گئی تھی وہ آشائشیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. اگر آج کے بڑے بڑے دولت مندوں کی دولت کو آگ لگے تو مہینوں وہ آگ سلگتی رہے گی اور آگ ختم نہیں ہوگی. مگر آج مؤذن چیخ چیخ کر خاموش ہو جاتا ہے اور ہم اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں جا پاتے. چوراہوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر مولوی کی ٹوپی اچھالنا تو آسان ہوتا ہے، مگر دین پر عمل کرنا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے. میرے بھائی، آپ ایک امت محمدیہ کے اعلیٰ فرد ہیں، امت محمدیہ کی شرافت آپ کو حاصل ہے، تو آپ نمازی بن کر زندگی گزاریے، بے نمازی بن کر زندگی مت گزاریے. بے نمازی اللہ کے نزدیک بڑا مذموم ہے، بہت برا ہے. نبی نے فرمایا کہ بے نمازی کل میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر 3 لائنیں لکھی ہوں گی. پہلی لائن میں لکھا ہوگا یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کا حق برباد کیا. دوسری لائن میں لکھا ہوگا یہی وہ شخص ہے جو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا. تیسری لائن میں لکھا ہوگا آج کے دن اس پر اللہ ذرہ برابر رحم نہ فرمائے. بتاؤ، بے نمازیوں کا یہ حال میدان محشر میں ہوگا. جہنم کے اس دروازے پر بے نمازی کا نام لکھا جائے گا جس دروازے سے اسے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَنَمْرُودَ وَشَدَّادَ وَأُبَيْ بِنْ خَلْفَ. نبی نے فرمایا کہ بے نمازیوں کا حشر فرعون، نمرود، شداد، حامان جیسے دشمنان خدا کے ساتھ ہوگا. جیسے وہ ذلیل و رسوا، خائب و خاسر کھڑے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے، لعنتوں کی پھٹکار برس رہی ہوگی، اسی جماعت میں بے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے. رب فرمائے گا اے میری مخلوق سجدے میں چلی جا. ساری مخلوق سجدوں میں پچ جائے گی سوائے بے نمازی کے. بے نمازی کی کمر میں اکڑ پیدا ہو جائے گی، جیسے لکڑی کی تختی میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے. وہ جھکنا چاہے گا مگر جھک نہ سکے گا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا مگر کر نہ سکے گا. بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا. آج دنیا میں تو طاقت
اور پاور کے بل پر ہم لوگوں کو خاموش کرا دیتے ہیں، مگر قیامت کا حال ہوگا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، سارے راز باہر آ جائیں گے، نہ کوئی طاقت کام آئے گی نہ کوئی قوت کام آئے گی۔ یہ زبان جو 32 دانتوں کے درمیان دوڑ رہی ہے، اس پر تالا لگ جائے گا، یہ نہیں بولے گی، باقی تو سارے انگ بولیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، ناک بولے گی، ایک ایک بال بولیں گے اور ہمارے خلاف بولیں گے۔ صرف یہ زبان ہوگی جسے بولنے کی طاقت نہ دی جائے، اس وقت ہمارا کیا حال ہو؟ اس لیے میرے بھائی، آپ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم دین اور دنیا دونوں سے آراستہ کریں، اور خدا را بے نمازی بن کے زندگی نہ گزاریں، جہاں کہیں بھی رہیں رب کے 2 سجدے ادا کرنے کی قوت پیدا کریں، اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں، اپنے قبرستان اور مدرسوں کی حفاظت کریں، دین کے شعائر کی حفاظت کریں۔ آج دنیا کی تمام طاقتیں اسلامی نشانات کو مٹانے پر لگی ہوئی ہیں، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وقت بورڈ کے اندر ہماری جو پراپرٹیاں درج ہیں، نہ ہم ان کو بچانے کی کوئی فکر کر رہے ہیں، اور وہ جو درج نہیں ہیں ان پر بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے باپ دادا پردادا نے جو پراپرٹیاں ہمیں عطا کی ہیں، ہماری قوم کو عطا کی ہیں، آنے والی پیڑھیوں کو استعمال کے لیے وقف کیا ہے، ان پراپرٹیوں کو بچانے کی فکر کریں، ان علماء کے ساتھ آئیں، ان کا دست و بازو بنیں، ان سے کہیں کہ کہاں مدد کی ضرورت ہے، جہاں قدم کی ضرورت ہے وہاں ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں دولت کی ضرورت ہے ہم مالی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خدا کے واسطے وہ دن نہ دیکھنا پڑے جب آپ کے گھر میں میت ہو اور آپ ایس ڈی ایم کی آفس کا چکر لگا رہے ہوں کہ پرمیشن مل جائے کہ ہم اپنے مردے کو قبر میں دفن کر سکیں۔ وہ دن آ جائے گا اگر آپ نے اپنے قبرستان کی حفاظت نہ کیا۔ خدا را فکر کیجیے، اللہ نہ کرے ایسا دن آئے کہ آپ اپنے مردوں کو کندھوں پر لے کر کے گھوم رہے ہوں اور ٹہل رہے ہوں اور زمین میں 2 گز حصہ کفن میں دفن دینے کے لیے نہ ملے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ صاحب علم بنیں، اپنی اولادوں کو علم کی دولت عطا کریں، چھپر میں رہ لیں، کرائے کے مکان میں رہ لیں، لیکن اپنے بچوں کو لکھائی اور پڑھائی سے مالدار بنائیں، دولت علم سے مالدار بنائیں۔ صرف دنیا کی دولت چھوڑ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائی، ایسی دولت اپنے بیٹوں کو دیجئے جو دولت آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں صحیح سمت میں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اپنے شعائر کی حفاظت کی توفیق بخشے، ہمیں دین کے تمام ارکان اور شعائر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔